بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین۔ اس رکوع کے اندر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو، یعنی لوط علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر، ان کی جو قوم تھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یاد کرو جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف رسول امین بنا کر بھیجا گیا۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول، چونکہ رسول ہوتے ہی امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے وہ پیغام میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، یعنی جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا شخصی اطاعت صرف اللہ کے پیغمبروں کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے آپ کہہ سکتے کہ بھائی یہ ایسے کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ایسے کرنا، نہیں، شخصی اطاعت صرف اللہ کے پیغمبر کی ہے اور کسی کی نہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں تم سے اجرت کا سوال کرتا، مطلب تم سے کوئی اس چیز کے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، مگر یہ کہ میری اجرت تمام جہانوں کے پروردگار پر ہے، یعنی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ ان کے اندر برائی کیا پائی جاتی تھی؟ اتاتون الذکران من العالمین، یہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے۔ بات سمجھ آئیے؟ مطلب دیکھو یہ عجب لوگوں کی بری فطرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خواتین کو بنایا ہے، خواتین مطلب وہ ان سے جو ہے جو مطلب قربت کا معاملہ اختیار کیا جائے، لیکن یہ خواتین کی طرف نہیں جاتے تھے، یہ مردوں کی طرف جاتے ہیں، مردوں کی طرف جو ہے نا وہ رجحان رکھتے تھے، اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کی طرف، من العالمین جہان میں سے، مطلب تم معاشرے میں سے صرف تمہیں مرد ہی ملے ہیں جن سے تم نے یہ بدفعلی کر رہی ہیں۔ جب یہ بات ان کو کہی گئی اور لوط علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم کو کہا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑتے ہو جو اللہ نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، جو بیویاں تمہاری خواتین ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کو چھوڑ کر مردوں کی طرف یہ اپنی خواہشات کو لے کر جاتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو حد سے بڑھنے والی ہے، ٹھیک ہے،
یہ کام تم کر کے حد سے بڑھنے والے ہو۔ قالو، آگے سے قوم نے لوط علیہ السلام کو یہ کہا لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط علیہ السلام اگر آپ نہ رکے لتکونن من المخرجین، تو تم ہو جاؤ گے نکالے جانے والوں میں سے، یعنی ہم تمہیں بستی سے ہی نکال دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے جب قوم کا یہ جواب سنا تو فرمایا کہ انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے اس بد فعلی سے بیزار ہوں، میں اس بات کو نہیں اچھا سمجھتا کہ تم یہ جو حرکت کر رہے ہو کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کر رہے ہو، میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں۔ ربی نجینی، اور دعا کی انہوں نے اپنے رب العزت سے، ربی میرے رب، نجینی مجھے نجات دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، یہ جو میری قوم بدفعلی کا ارتکاب کر رہی ہے، یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا، میرے اہل و عیال کو بچا۔ تو اللہ فرماتا ہے فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے نجات دی انہیں، یعنی لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور ان کے اہل و عیال کو، سب کو ہم نے نجات دی، لوط علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان کے گھر والوں کو بھی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ مطلب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اس بات کی طرف نہیں آئی، وہ مطلب انہی لوگوں کے ساتھ رہی جو لوگ اس بدفعلی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر پیچھے رہنے والی بڑھیا کو نہیں، اس کو بھی ہم نے عذاب دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے عذاب میں مبتلا کیا پیچھے رہ جانے والوں کو، یعنی جو باقی بچے ان کو عذاب، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر جو ہے وہ بارش بھی کس چیز کی، جیسے حجارتم لنرسل علیہم حجارتم من طین، یہ جو مٹی کے ایسے گولے ہیں پتھروں کی، یہ بارش کی گئی، 27ویں پارے کے شروع میں بھی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر بارش نازل کی، فساء مطر المنذرین، پس وہ بری بارش ہے جو جن کو ڈرایا گیا جو ان پر کی گئی، وہ کوئی مطلب اچھی نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر تمہاری نشانیاں ہیں، وما کان اکثر المؤمنین، اکثر ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔